مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ تو آج کے سبق میں فرماتے یہ ہیں کہ جو اوپر ذکر کیے گئے ان کے علاوہ جو جیسے مثال کے طور پر والدہ ہے اور بھائی ہے، چچا وغیرہ ہیں، ان کو صغیر پر اس کے مال میں تصرف کی ولایت حاصل نہیں ہوگی، والدہ کو بھی نہیں ہوگی اور بھائی اور چچا وغیرہ کو بھی نہیں ہوگی۔ دلیل یہ پیش کی ہے کہ چونکہ بھائی اور چچا یہ دونوں شفقت کے اعتبار سے بہت کم ہیں، بھائی میں بھی شفقت کم ہوتی ہے اور چچا میں بھی شفقت کم ہوتی ہے، تو قصور شفقت کی بنیاد پر ان کو تصرف کی ولایت کا حق حاصل نہیں ہوگا، اور تصرفات میں جنایات کا جریان ہوتا ہے۔ جو بھی تصرفات کرتے ہیں جن کو تصرف کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے تو جنایت ان کی جمع ہے، جرموں کا تصرف یعنی جرموں کا جریان ہوتا ہے۔ تو بھائی ظاہر سی بات ہے جنایات کے لیے جو کام صحیح کرے گا وہ وہی شخص زیادہ صحیح اور اہتمام کے ساتھ کر سکتا ہے کہ جو شفقت میں وافر ہو۔ شفقت وافرہ والا کیس کو ہینڈل ایسے کرے گا کہ وہ دوسرے کے بالمقابل بہت اچھا کام انجام دے گا، برخلاف قصور شفقت والے کے۔ یعنی والدہ مثال کے طور پر، تو والدہ کو اگرچہ وفور شفقت ہے اولاد کے حق میں، بہت زیادہ شفقت کرتی ہے والدہ محترمہ بھی، جیسے کہ ظاہر ہے، مشاہدہ ہے، لوگوں کا تجربہ بھی ہے کہ والدہ کی طرح محبت کی نظیر نہیں ہے، تو اگرچہ اس کے لیے شفقت کی کثرت ثابت ہے، لیکن والدہ کو چونکہ عورتوں کی عقل میں قصور کی بنیاد پر کمال رائے اس کے لیے ثابت نہیں ہے، کمال رائے قصور عقل کی بنیاد پر کمال رائے اس کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں میں چونکہ قصور عقل کا معاملہ ہے، ہن ناقصات عقل و دین کی بنیاد پر، لہٰذا اب عورتوں کے لیے مال میں تصرف کی ولایت، صغیر کے مال میں تصرف کی ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ ایسے ہی عورتوں کے وصی کا بھی حال ہے، چونکہ عورتوں کے وصی بھی گویا کہ وہ عورتیں ہی ہیں، کیونکہ وصی جو ہوتا ہے اس کا خلف ہوتا ہے اور شے کا خلف شے کا جانشین ہوتا ہے، لہٰذا عورتوں کا وصی بھی عورتوں کا قائم مقام ہوگا۔ تو جیسے ان میں قصور عقل کی بنیاد پر کمال رائے کا حق ان کے لیے ثابت نہیں ہے، ویسے ہی ان کے وصی کے لیے بھی کمال رائے کا حق حاصل نہیں ہوگا، جبکہ وہ اپنے جیسیوں کو وصی بنائے، خواتین کو۔ اور وجہ اس کی یہ پیش کی ہے، وہی جو میں نے ذکر کیا کہ وصی چونکہ موصی کا خلف ہوتا ہے اور وصی موصی کے قائم مقام ہوتا ہے، لہٰذا اس کے لیے وہی چیز ثابت ہوگی جو موصی کے لیے جتنی مقدار میں ثابت ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر مرنے والے پر دین ہے تو وہی دین کی ادائیگی کرے اور نگہداشت کرنا اس پر ضروری ہے، لیکن ان لوگوں کی عدم موجودگی، جو یہ ہے کہ اولیاء ہیں، ان کی عدم موجودگی میں یہ بات کی جائے گی۔ اور جو ماں کا وصی ہے، ماں کے وصی کو اور باپ کے وصی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ منقول اور جائیداد غیر منقول کی بیع و شراء کر سکتا ہے میت کے قرضے کی ادائیگی کے لیے،
یعنی جس کا انتقال ہوا ہے اس پر کچھ قرض تھا اور ماں کا وصی تھا یا باپ نے وصی مقرر کر دیا تھا، وہ بھائی نے وصی مقرر کر دیا تھا کہ وہ منقول اور عقار کی بے کر سکتے ہیں، اور جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ کی بیع و شراء کر کے وہ میت کے اوپر جو دین تھا اس کی پورتی کر سکتے ہیں، اور باقی جو ہوگا وہ صغیر کی میراث قرار دیا جائے گا۔ پھر یہ کہا انہوں نے کہ غور یہ کیا جائے گا، اگر اولیاء میں سے جن کا ذکر کیا گیا اگر ان میں سے کوئی ایک زندہ اور موجود ہے تو اب صغیر کی میراث میں مطلب یہ ہے کہ تصرف کی ولایت کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کیونکہ اگر موسی زندہ ہوتا تو اپنی حیات کے عالم میں بھی اس کا مالک نہیں ہوتا، تو جب حیات کے عالم میں اس کا مالک نہیں ہوتا تو وصی کا حق بھی ایسے ہی ہے، تو اس کو بھی صغیر کی میراث میں تصرف کی ولایت کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ دیکھیے وَلَيْسَ لِمَنْ سِوَى هَؤُلَاءِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَخِ وَالْعَمِّ وَغَيْرِهِمْ، اور ان کے سوا دوسروں کے لیے یعنی ماں، بھائی اور چچا وغیرہ کے لیے تصرف کی ولایت صغیر پر اس کے مال میں تصرف کی ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ لِأَنَّ الْأَخَ وَالْعَمَّ قَاصِرَ الشَّفْقَةِ، کیونکہ بھائی اور چچا یہ شفقت کے اعتبار سے کم ہیں۔ وَفِي التصرفات تجری جنایات، اور تصرفات شرعیہ تصرفات کے اندر جنایات جاری ہوتی ہیں، اور ان کا اہتمام وہی کرے گا، ان کو غور سے وہی ڈیل کرے گا جو وافر شفقت والا ہوگا۔ والام وان كانت لها وفور الشفقہ، اور ماں کے لیے اگرچہ وفور شفقت ثابت ہے مگر قصور عقل نساء کی بنیاد پر ان کو کمال رائے کا حق حاصل عادتاً نہیں ہوتا۔ فلا تثبت لہن ولایت التصرف فی المال، لہٰذا ان عورتوں کو مال میں تصرف کی ولایت حاصل نہیں ہوگی، ثابت نہیں ہوگی۔ ولا لوصیہن، اور نہ ہی ان کے وصی کے لیے وہ ولایت مطلب یہ ہے کہ ثابت ہوگی۔ لأن الوصی خلف الموصی، اس لیے کہ وصی جو ہوتا ہے وہ موصی کا خلف ہوتا ہے، قائم مقامہ، اور اس کے قائم مقام ہوتا ہے، لہٰذا وصی کے لیے اتنا ہی ثابت ہوگا جو موصی کے لیے تھا، سمجھے؟ وہوا، اور وہ کیا تھا؟ وہوا قضاء الدین والحفظ، یعنی دین کی ادائیگی موسی کے لیے ثابت تھی تو اس کے لیے بھی، اور اس کی نگہداشت۔ لیکن عند عدم ہؤلاء، لیکن ان کے نہ ہونے کے وقت، کن کے؟ جو اولیاء جن کا بیان ہوا ان کی عدم موجودگی میں ہوگا ان کا یہ کام۔ ولوصی الام والاخ، اور والدہ کے وصی اور بھائی کے وصی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ جائیداد منقولہ اور وہ سامان متاع منقول، جو چیز نقل کی جا سکتی ہو، اور جائیداد غیر منقولہ جس کو عقار سے تعبیر کیا اس کو بیچ سکتے ہیں، لقضاء دین المیت، میت کے قضا، میت کے دین کی ادائیگی کے لیے۔ والباقی میراث للصغیر، اور باقی وہ صغیر کی میراث ہوگی۔ ثم ینظر، پھر غور کیا جائے گا، ان کان واحد ممن ذکرنا حیا حاضرا، اگر ان میں سے کوئی ایک جو ہم نے ذکر کیے زندہ ہے اور موجود ہے، اس سے پھر فرماتے ہیں کہ مطلب پھر دیکھا جائے گا جو ہم نے بیان کیا، یعنی والدہ، چچا اور بھائی میں سے کوئی اگر زندہ موجود ہے تو اس کو اصلاً صغیر کی میراث میں تصرف کی سرپرستی کا حق حاصل نہیں ہوگا، ان کو تو ہوتا ہے نا تصرف کا حق حاصل۔ لأن الموصی، اس لیے کہ موصی اگر زندہ ہوتا تو وہ بھی حیات کے عالم میں بھی اس کا مالک نہیں ہوتا، تو فقد الوصی، تو ایسے ہی وصی ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ، اور اگر وہ زندہ موجود نہیں ہے تو فرماتے ہیں فَلَهُ وِلَایَةُ الْحِفْظِ لَا غَيْرِ، تو اس کو صرف حفظ کی ولایت، یعنی اس کو
حفاظت کرنے کی ولایت صرف حاصل ہے الا انہ یبیع المنقول، مگر یہ کہ وہ منقول کو بیچے گا، کیوں؟ لما ان بیع المنقول من باب الحفظ، اس لیے کہ منقول کی بیع و شراء یہ حفظ کے باب سے ہے، لأن حفظ الثمن ایسر، کیونکہ ثمن کی حفاظت یہ زیادہ آسان ہے، اور اس کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ عقار کو بیچے، جائیداد غیر منقولہ کو بیچے، لاستغنائہ عن الحفظ، کیونکہ وہ حفظ سے کیا ہے؟ مستغنی ہے نا بھائی، جائیداد غیر منقولہ حفظ کی محتاج ہے کیا؟ وہ زمین کو اٹھا کے لے جا رہا ہے کیا؟ لاستغنائہ عن الحفظ، کیونکہ وہ عقار حفظ سے مستغنی ہے، لکونہ محفوظا بنفسہ، کیونکہ وہ از خود محفوظ ہے، اس کی حفاظت کے لیے کسی اور کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہیں تک رہنے دیا۔